بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم کا تشریف لانا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اہل سنت ان کی شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحیح احادیث اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور قیامت کے قریب فتنہ دجال سے پہلے وہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کرے گا، اور ان کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور انہی کے ہی دور میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس بارے میں اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی کا مصداق حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے محمد بن حسن، یہ امام مہدی کا مصداق ہیں، اور یہ بچپن میں غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک غائب ہیں۔ تقریباً 1200 سال کا عرصہ ہو گیا وہ زندہ ہیں اور غائب ہیں، اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہو جائیں گے۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک ایسی کسی شخصیت کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جو 1200 سال سے زندہ ہو اور غائب ہو، اور اہل تشیع کا نظریہ ہمارے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اب آئیں اصل مقصد کی طرف۔ احسن باکسر نامی ایک آدمی ہے، اس نے غائب 12ویں کا لفظ بول کر اس کو ننگی گالیاں دی، جو کہ ہمارے ہاں بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ غائب شخصیت کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے کہ ایک شخصیت 1200 سال سے زندہ ہو اور غائب ہو، ایسی کوئی شخصیت، ایسا کوئی وجود ہمارے ہاں نہیں ہے، اور یہ نظریہ ہمارے ہاں باطل ہے۔ لیکن چونکہ ایک طبقے کی ایک مقدس شخصیت یہ شمار ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی طبقے کی مقدس شخصیت کو اگرچہ اس کا وجود ہمارے نزدیک باطل ہو، لیکن اس کی تردید تو کی جا سکتی ہے۔ ننگی گالیاں دینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی۔ احسن باکسر کے اس عمل کے بعد اہل تشیع کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی ہے۔ اس کے جواب میں احسن باکسر نے اپنے چینل پر 10 دن پہلے 21 مئی کو ایک کلپ اپلوڈ کیا، جس میں اس نے وضاحت کی کہ میں نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل گالی نہیں دی، اور اس نے کہا کہ میرے نزدیک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری وہ جو گفتگو ہے گالیوں والی، اس میں مہدی کا لفظ میں نے بولا ہی نہیں، میں نے غائب کا لفظ بولا ہے، مہدی کا لفظ نہیں بولا۔ اور اس نے وضاحت کی کہ نعوذ باللہ میں نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دی، اور نہ میں یہ تصور کر سکتا ہوں، بلکہ میں اس غائب شخصیت کو میں نے گالیاں دی ہیں جس کا تصور اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسی کسی شخصیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ احسن باکسر کی اس وضاحت والا جو کلپ ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود اس کی وضاحت اس کی زبان سے سن لیں۔ اگرچہ اس وضاحت کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگرچہ ہمارے ہاں ایسی شخصیت کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر بھی چونکہ ایک طبقہ اس کو ایک مقدس شخصیت کے طور پر مانتا ہے، تو اس کا وجود مانتا ہے، اس لیے گالیاں دینا کسی بھی صورت میں درست عمل نہیں تھا۔ بہرحال احسن باکسر نے ایک تو یہ وضاحت کی کہ میں نے امام مہدی کو گالیاں نہیں دی اور نہ ہی ان کا نام لیا ہے۔ دوسری اس نے وضاحت یہ کی کہ میں نے جو غائب شخصیت کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ کیا بنی۔ یہ وجہ بھی اس نے خود بتائی کہ ایک آدمی ہے، اس کا نمبر بھی اسی کلپ میں احسن باکسر نے شو کیا ہے، اور اس کی آواز بھی سنائی ہے، جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور انداز مرزا جہلمی والا اس نے اختیار کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے کوئی نہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقابل کرتے ہوئے اس طرح کی بات کہنا بالکل نامناسب ہے اور بے ادبی ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، تو دلائل کے ساتھ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اور اس پر دلائل دیتا ہے کہ یہ دلیل ہے جیسے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو اس میں توہین والی بات نہیں ہے، گستاخی والی بات نہیں ہے۔ دلائل کے اعتبار سے وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور اس پر اہل سنت اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ انداز اختیار کرنا کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے کوئی نہیں، بالکل نامناسب
اور بے ادبی والا انداز ہے۔ ہم تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی یوں کہے کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، علی تے شے کوئی نہیں، بالکل بے ادبی ہے، نامناسب الفاظ ہیں۔ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، لیکن اس انداز سے اس بات کو کہنا کہ صدیق اکبر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، علی تے شے کوئی نہیں، یہ بالکل گھٹیا انداز ہے، بے ادبی ہے، اور یہ انداز مرزا جہلمی نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ بہرحال یہ تھی اصل بات۔ ایسے دو باتیں سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسن باکسر نے رد عمل میں یہ گالیاں دی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دی، بلکہ اہل تشیع کے ہاں جو ایک غائب شخصیت ہے، جو کہ ہمارے ہاں امام مہدی نہیں ہے، وہ تو اس کو گالی دی ہیں، اگرچہ اس کو گالی دینا بھی درست طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کو یہ عنوان نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے امام مہدی کی گستاخی کی ہے۔ بہرحال آسن باکسر نے یہ وضاحت ایک کلپ کی صورت میں 21 مئی کو کر دی تھی۔ اس کے باوجود 7 دن بعد 28 مئی کو مرزا جہلمی نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا 1 گھنٹہ 5 منٹ پر مشتمل۔ اس کلپ میں مرزا جہلمی نے منافقت کی انتہا کر دی۔ یہ حقیقت اصل آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے نے آسن باکسر کے جواب میں جو پورے گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کرایا، مرزے کو چاہیے تھا کہ وہ یہ حقیقت بھی سامنے رکھتا کہ اس نے رد عمل میں یہ حرکت کی ہے، اور مرزے کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ اس بندے کی بھی مذمت کرتا جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کی ہے کہ ابو بکر تے شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن 1 گھنٹے کی اس پوری گفتگو میں مرزے نے اس پہلو کا تذکرہ تک ہی نہیں کیا۔ یہ مرزا جہلمی کی منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مرزا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ 21 مئی کو آسن باکسر نے کلپ اپلوڈ کیا تھا اور یہ ساری وضاحت بتائی تھی، اور مرزا 28 مئی کو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہے اور 31 مئی کو یہ کلپ اپلوڈ ہو رہا ہے، یعنی 10 دن بعد یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرزے کو اس چیز کا پتہ ہی نہ چلا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرزا آسن باکسر کا جواب دے رہا ہو اور اس کا چینل دیکھے ہی نہ، اس کی ویڈیو ہی نہ سنے، ویسے ہی جواب دے دے؟ اس لیے یہ مرزا جہلمی کی بہت بڑی منافقت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس نے بکواس کی، اس کے متعلق مرزے نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ اس آدمی نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بکواس کی اور نازیبا الفاظ کہے، اہل تشیع کا ایک علامہ ہے شہریار رضا عابدی، اس نے اپنے چینل پر 24 مئی کو یعنی 8 دن پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم اس شخص سے یعنی احسن باکسر سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص انجینئر کا طرفدار ہے تو اس کو آپ شیعوں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ جو اس نے کہا کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا۔ یعنی اب یہ بکواس ایک مجہول آدمی کی نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے علامہ نے بھی یہی بات کر دی۔ اس کے باوجود مرزا جہلمی نے اپنی اس پوری گفتگو میں اس بات کا بالکل کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اب ہم مرزے کو اس کے گھر سے ایک زبردست پھکی دینے جا رہے ہیں، جس کے مطابق مرزا جہلمی ایک نبی کا 100% گستاخ قرار پاتا ہے۔ سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ حالانکہ آسن باکسر نے امام مہدی کا نام ہی نہیں لیا، اس نے ایک غائب بابے کا یا غائب 12ویں کا لفظ بولا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100% گستاخی بنتی ہے تو پھر مرزا جہلمی سے ہم کہیں گے کہ مرزا جہلمی نے تو خضر علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کی ہے، جبکہ مرزا یہ بھی مانتا ہے کہ خضر علیہ السلام یا نبی تھے یا فرشتے تھے۔ خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر؟ وضاحت کر۔ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے، لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے۔ جی، انہی خضر علیہ السلام کے متعلق مرزے نے کیا جملے بولے ہوئے ہیں وہ آپ خود سن لیں۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہتھوں مریا تہاڈا خضر۔ یہ سب جعلی کہانیاں تھی۔ یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مرزے کی بات سن لی۔
خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف آراء موجود ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے پر دلائل دیتا ہے۔ مرزے کا موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب مرزے نے کیا کہا کہ خضر کو میں نے مار دیا، تمہارا خضر میرے ہاتھوں سے مرا ہے، میرے ہاتھوں تم نے مروا دیا، اور جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کا نام لے کر کہنا کہ میں نے مار دیا، میرے ہاتھوں سے مرا ہے، کیا یہ نبی کی یا فرشتے کی توہین نہیں بنتی؟ یہاں مرزے کے شاگرد یہی کہیں گے کہ جی اس نے لفظ تو اگرچہ خضر کا بولا ہے، لیکن مرزے کی مراد حقیقی خضر علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مخالفین کے ہاں جو تصور ہے مرزے کی مراد وہ مفروضہ شخصیت ہے۔ تو یہی بات تو احسن باکسر کہہ رہا ہے کہ میں نے امام مہدی کا نام ہی سرے سے نہیں لیا تھا، میں تو اس غیب شخصیت کے متعلق بات کر رہا تھا جس کا ہمارے ہاں سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو احسن باکسر کا انداز بھی غلط ہے اور مرزا جہلمی کا انداز بھی غلط ہے، لیکن مرزا جہلمی اور اس کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ احسن باکسر اگر امام مہدی کا نام لیے بغیر ایک غیب شخصیت کے متعلق یہ بات کرے، یہ حرکت کرے، تو یہ تو ہو گئی گستاخی اور 100% گستاخی، اور مرزا اگر یہ بات کرے تو یہ 100% گستاخی کیوں نہیں بنتی؟ اس کو ایک اور انداز میں آپ سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ غائب شخصیت جس کو اہل تشیع مانتے ہیں، تو کوئی آدمی اہل تشیع سے کہے تمہاری اس غیب شخصیت کو میں نے مار دیا، وہ میرے ہاتھوں سے مر گئی، اور یہ کہے کہ وہ اگر کہیں ہے تو وہ شیطان ہوگا، امام مہدی نہیں ہوگا، ہم تو اس انداز کو درست نہیں سمجھتے۔ کیا مرزے کے نزدیک یہ انداز درست ہوگا؟ اگر مرزے کے ہاں یہ انداز درست نہیں تو خضر علیہ السلام کے متعلق جو مرزے نے انداز اختیار کی ہے یہ درست کیسے ہو گیا؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ آخری بات، مرزے نے اس کلپ میں یہ بات بھی کی ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ زندہ ہیں یا بعد میں پیدا ہوں گے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں، یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے۔ ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے۔ یہ بھی مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ صرف اتنا اختلاف نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر مرزے نے خود اسی کلپ کے اندر بتایا کہ ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یعنی نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، جبکہ اہل تشیع کے ہاں امام مہدی کی شخصیت کے متعلق جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام محمد اور والد کا نام حسن ہے۔ اب یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، ان کے نزدیک والد الگ ہے، ہمارے نزدیک والد الگ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن مرزا کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح احسن باکسر نے اپنے کلپ میں یہ حوالہ بھی اہل تشیع کی کتابوں سے دیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ جب وہ آئیں گے تو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبروں کو کھیڑیں گے نعوذ باللہ، اور ان کو باہر نکالیں گے اور نعوذ باللہ ان کو کوڑے لگائیں گے۔ مرزا جہلمی نے اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ایک اور بات، احسن باکسر کی بے ادبی اور اس کی توہین تو مرزے کو نظر آ گئی۔ کیا مرزے کو اپنی بات یاد نہیں جو اس نے اماموں کو تانا دیا تھا کہ ان کی شلواریں اتاری گئی تھیں؟ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ نعوذ باللہ اتنی گھٹیا لینگویج استعمال کر رہا ہے اور اس کو ادب قرار دے رہا ہے۔ کیا مرزا جہلمی یہی جملہ اپنی والدہ کے متعلق بول سکتا ہے؟ کیا مرزے کا کوئی شاگرد یہی جملہ مرزے کی والدہ کے متعلق بول سکتا ہے؟ کیا یہ جملہ مرزا اپنی والدہ کے متعلق اپنی اکیڈمی میں لکھ کر لگوا سکتا ہے؟ یا پھر مرزا یہ کہہ دے کہ میری والدہ کی شلوار نہیں اتاری جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، شلوار تو اس کی بھی اتاری جائے گی، لیکن یہ جملہ بولنا درست نہیں ہے۔ لیکن مرزا کہتے ہیں یہ ادبی جملہ ہے۔ اگر اتنا ہی ادبی جملہ ہے تو اپنی والدہ کے متعلق یہ جملہ اپنی اکیڈمی میں لکھوانا چاہیے۔ بہرحال مرزے نے جو یہاں تانا دیا ہے کہ تمہارے امام تو وہ ہیں جب مریں گے تو ان کی شلواریں اتار کر ان کو غسل دیا جائے گا، کیا اس تانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تانے کی زد میں نہیں آتے؟
کیا اس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح تمام صحابہ، تمام ائمہ، تمام اولیاء کیا اس تانے کی زد میں نہیں آتے؟ آسن باکسر کی تو بدتمیزی تجھے نظر آ گئی، لیکن تو نے جو اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے تجھے نظر نہیں آئی؟